اور تڑپنے لگتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دو ننھے بچے بہت ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ ظالم شوہر حارث خون سے رنگین تلوار لے کر ان بچوں کی طرف آگے بڑھتا ہے اور چھوٹے بھائی ابراہیم پر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ بڑے بھائی محمد نے کہا، خدا کے واسطے پہلے مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو چھوٹے بھائی ابراہیم نے کہا، پہلے میرا سر قلم کر دے، کیونکہ میں اپنے بھائی کے قتل کا منظر دیکھ نہ سکوں گا۔ اس ظالم نے تلوار اٹھائی اور وہ دو ننھے یتیم معصوم بچوں کی چیخ اٹھی اور ان دونوں ننھے بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگتے ہیں۔ دونوں ننھے یتیم بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ ابراہیم ذوق فرماتے ہیں، پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے۔ پھر اس ظالم نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی لاش کو فرات ندی میں پھینک دیا اور دونوں بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو ایک بورے میں رکھ کر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس نے کہا، آپ سے بہت زیادہ انعام لینے کے لیے آپ کے دشمن مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو قتل کر دیا، یہ ان کے سر ہے۔ یہ سن کے عبید اللہ ابن زیاد بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تجھے قتل کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے تو یزید کو خط لکھ کر بھیج دیا ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر دیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو آپ کے پاس زندہ بھیج دوں۔ اگر انہوں نے کہا کہ بچوں کو زندہ بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس ظالم نے کہا، مجھے خطرہ تھا کہ شہر کے دوسرے لوگ کہیں ان بچوں کو انعام حاصل کرنے کے لیے مجھ سے چھین نہ لے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اگر تجھے ڈر تھا تو ان بچوں کو کسی محفوظ جگہ رکھ کر مجھے خط بھجواتا تو میں میرے آدمیوں سے ان بچوں کو منگوا لیتا۔ تو نے میری اجازت کے بنا ان بچوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے مقاتل نام کے وزیر سے کہا، اس کمبخت کی گردن کو قتل کر دیا جائے۔ تو مقاتل نے اپنی تلوار سے اس بدبخت کی گردن کو کاٹ دیا۔ اس طرح وہ ظالم بدبخت حارث مارا جاتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔